اچھا سر، سورہ مائدہ میں جو وسیلہ بنانے کا ذکر ہے، اس وسیلے سے کیا مراد ہے؟ اس وسیلے سے مراد اگر کوئی پیر بنا لیتا ہے اور یہ تفسیر کرتا ہے کہ جناب پیر بنا لیا ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں، لہذا اس آیت پاک پر عمل ہو گیا ہے، قرآن پاک کیا ہمیں اسی وسیلے کا ذکر کرتا ہے اس آیت پاک میں؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ جو قرآن کا حکم ہے نا سورہ مائدہ کے اندر، دیکھیے گا اس کی ایک بہت بڑی کہانی ہے پیچھے کہ اصل میں بعض صوفیاء ایسے تھے کہ جو بگڑ گئی تھی نا تصوف بہت زیادہ، تو اس میں سے بعض افراد و صوفیاء کے ایسے تھے جنہوں نے اس قول کو بیان کیا سب سے پہلے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن جس وسیلے کی بات کر رہا ہے اس سے مراد ایک پیر بنانا ہے، جو آپ کا پیر ہے، یہ ہے وہ وسیلہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ آپ کی حاجتیں اس کے ذریعے سے اللہ تک جائیں گی، آپ کی مرادیں اس کے ذریعے سے اللہ تک جائیں گی، اور آپ کا کنیکشن اللہ سے اس کے ذریعے سے ہوگا۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا کہ صوفیاء سے پیچھے چلے جائیں گے اگر آپ، جتنے بھی محققین علماء گزرے ہیں ان کے بعد، ان سے پہلے جتنے بھی مفسرین ہیں ہمارے، چاہے روایتی ہوں چاہے محققین ہوں، کوئی بھی ہو، تمام کے تمام متفقہ طور پر ذکر کرتے ہیں اس آیت میں مراد وسیلے سے اشخاص نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح ہے جو قرآن ذکر کر رہا ہے، اس لیے کہ سیاق و سباق بھی اس پر دلالت کر رہا ہے، قرآن کا جو ایک مزاج ہے اس سے بھی یہی استدلال بنتا ہے، اور یہ اتنا محکم استدلال ہے کہ اگر اس آیت میں وسیلے سے مراد ایمان اور عمل صالح مراد نہ لیا جائے بلکہ اشخاص مراد لے لیے جائیں تو یہ تفسیر نہیں بلکہ قرآن کی تحریف بنتی ہے۔ یہاں تک کہ محققین ذکر کر کے گئے ہیں کہ یہ تلاعب ہے، قرآن پاک قرآن سے کھیل رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں آپ، جو شخصیات بالکل شخصیات مراد بالکل نہیں لے سکتے۔ مطلب اگر آپ غور کریں تو اس کی بہت سے دلائل ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے گا قرآن کوئی بھی چیز جب ذکر کر رہا ہے نا تو اس کو محکم لا کر خود ہی کھڑا کر دیتا ہے۔ سیاق و سباق سے بھی اس آیت کے اندر بھی ایسے اشارے موجود ہوتے ہیں، یا قرآن کا جو عمومی مزاج ہے اس مزاج سے بھی وہاں لا کر قرآن کھڑا کر دیتا ہے۔ میں مثال آپ کو دوں، جیسے ایک بڑا بنیادی سا ضابطہ ہے کہ قرآن پاک کا بھی یہ انداز ہے اور عربی میں بھی ہے کہ کبھی کبھی عام بات ذکر کی جاتی ہے، پھر اس کے فوراً بعد اسی عام کے کسی ایک فرد کو خصوصی طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کریں لیکن وسطیٰ نماز کی۔ اچھا، وسطیٰ نماز اس حکم میں آلریڈی داخل تھا، حافظوا علی الصلوات، لیکن ایک عام حکم ذکر کر کے پھر اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس میں سے کسی ایک فرد کو الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ خصوصی طور پر کسی عمل کو ذکر کرنا اس بات پہ دلیل ہوتی ہے کہ پیچھے کیا مراد ہے وہ بھی متعین ہو جائے، اور یہ اس پیچھے ہی کا فرد ہے یہ بھی متعین ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی بہت مثال ہے قرآن۔ اس جگہ بھی قرآن پاک کو غور کریں تو اللہ نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو ایمان والو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ایمان اور عمل صالح پر قائم رہو۔ پھر آگے عام حکم دینے، چونکہ عمل صالح میں سب چیزیں آ جاتی ہیں نا، اس عام حکم کے بعد فوراً خصوصیت کے طور پر خاص بات کو اللہ نے ذکر کیا، وجاہدوا فی سبیلی، اللہ کی راہ کے اندر جہاد کریں۔ تو عام کے بعد خاص کو ذکر کرنا خود دلالت کر رہا تھا کہ پیچھے وہ عام اعمال کی بات چل رہی ہے، اشخاص کی بات نہیں چل رہی۔ لہذا قرآن کی یہ آیت تو خود بڑے محکم طریقے سے کھڑی ہے کہ یہاں ایمان اور عمل صالح مراد ہے، جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اشخاص مراد نہیں۔ اس کے علاوہ سیاق و سباق بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو سیاق و سباق یہی چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایمان سے بھی نوازا تھا اور انہیں تمام ہر چیز ملی تھی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ایمان کا دامن بھی اپنے ہاتھوں سے جانے دیا، عمل صالح کا دامن بھی اپنے ہاتھوں سے جانے دیا۔ نوبت یہ آ گئی کہ اب ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی آئے ہیں، وہ قومیں بھی ہلاک ہوئی ہیں۔ اسی سیاق و سباق کے اندر آگے یہ آیت ذکر ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم ایمان عمل صالح کو نہ چھوڑنا جس طرح انہوں نے کیا۔ تو یہ مکمل ایک محکم طریقے سے بات نکلی ہوئی۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے محقق ابن کثیر کو جب انہوں نے اس آیت کی وضاحت کی تو اس کے بعد ایک جملہ ضرور لکھ کے گئے ہیں، ولا خلاف بین المفسرین فی، مفسرین میں کبھی بھی اختلاف نہیں گزرا، اس آیت میں وسیلے سے مراد ایمان عمل صالح ہے، اشخاص مراد نہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ محقق شنقیطی صاحب کو پڑھیں گے تو انہوں نے تو ایسی نفیس بات کی ہے کہ چند چیزیں ذکر کی ہیں کہ قرآن اتنے محکم طریقے سے اس مقام پر ایمان اور عمل صالح کی بات کر رہا ہے وسیلہ کے معنی میں، کہ اب اس آیت سے وسیلے سے اشخاص مراد لے لیا جائے، جس طرح صوفیاء مراد لیتے ہیں، پیر وغیرہ۔ انہوں نے کہا یہ تلاعب ہے بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے کھیل کود کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے خلاصہ سر۔ اچھا سر، یہ پھر یہ شخصیات کو جو ہم نے آج مراد لے لیا ہے، اکثر لوگ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی وسیلے کا ذکر آتا ہے تو کہ ایک
گروہ ہے وہ تو بالکل انکار کرتا ہے. ایک گروہ بہت زیادہ زور لگاتا ہے اور کہتا ہے جناب قرآن پاک میں وسیلے کا ذکر ہے, آپ وسیلے کا کیسے انکار کر رہے ہیں؟ دیکھو اللہ نے خود ارشاد فرمایا قرآن پاک میں وسیلہ پکڑو وسیلہ پکڑو وسیلہ پکڑو, اور قرآن پاک میں وسیلہ پڑھنے کا حکم آیا ہے. اچھا تو پھر یہ بات خراب کہاں سے ہوئی, کہاں سے یہ بات خراب ہوئی تھی اہل تشیع سے. اچھا یہ میں نے آپ کو کہا نا یہ پیچھے ایک بڑی کہانی ہے. دیکھیے گا اہل تشیع اور مفسرین جو ہیں ان کے نزدیک اس آیت میں وسیلہ سے مراد ہے حضرت علی رضی اللہ. آپ ان کی تفسیریں اٹھا کے پڑھ لیجئے. یعنی اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور حضرت علی کو پکڑ کے رکھو, وجاہدوا فی سبیل, اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا کرو. تو ان کے نزدیک چونکہ یہاں وسیلے سے مراد ہے شخص. صحیح. یہ سب سے پہلے اہل تشیع جو تھے انہوں نے یہ تفسیر قائم کی تھی, اور جب ایک نظریہ پیدا ہو گیا شخصیت کا, تو ذہن میں رکھیے گا جب صوفیزم میں بہت زیادہ بگاڑ ہوا تھا تو یہ شیعت سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے. اہل تشیع اور ان کے نظریات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. یہی وجہ ہے کہ صوفیزم کے اندر بگاڑ آنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے استدلالات اصل میں وہی ہیں جو اہل تشیع کے بن رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں حضرت علی کو مراد لیا گیا, تو یہاں پر صوفیزم کے اندر بگاڑ آنے کے بعد یہاں وسیلے سے مراد پیر کو لے لیا گیا. پیر کو لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے جو روح ذکر کی ہے, جو مقصد ذکر کیا قرآن کی آیت کا, وہی بالکل فوت ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت میں تحریف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. یہ اس کے پیچھے سے تھوڑی سی سٹوری ہے. تو اہل تشیع نے پھر یہاں سے حضرت علی کو ہی کیوں مراد لے لیا, اور کوئی مراد نہیں ہو سکتا؟ صحابہ کرام کی تو ایک تعداد ہے. ان کے اصول تفسیر بہت الگ ہے. اچھا, ان کے اصول تفسیر بہت الگ ہے. مطلب دیگر صحابہ کرام سے آنے والے مواد کو وہ فوراً قبول ہی نہیں کرتے. ان کا ایک اصول ہے کہ جب تک ان کے جو مخصوص ایک چین ہوتی ہیں جو بقول ان کے اہل بیت سے آ رہی ہوتی ہے, جب تک اس کی مطابقت میں کوئی بات نہیں ہوتی وہ کسی بھی صحابی کی وہ قبول نہیں کرتے. جب صحابی کی قبول نہیں کرتے تو کسی محقق کا نقطہ کہاں سے قبول کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو اصول حدیث ہیں وہ بھی بہت الگ ہیں. مثال کے طور پر عام طور پہ جو محققین محدثین ہیں ان کے نزدیک جو چین ہوتی ہے نا سند کی, بالکل متصل ہونی چاہیے ٹل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. اختتام اس کا ہونا چاہیے, بیچ میں انقطاع بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک بندے کو برابری لیول پہ دیکھا جاتا ہے, چاہے وہ امام ابو حنیفہ جیسے شخص ہوں یا وہ جو ہے نا ایک عام بندہ. یعنی پیمانہ ایک, اسی لیے امام ابو حنیفہ کی روایتوں کو بھی قبول نہیں کیا کرتے تھے کہ وہ فن حدیث کی اصطلاحات میں گفتگو نہیں کرتے تھے. پیمانہ ایک ہوتا ہے فن حدیث والوں کا. لیکن ان کے نزدیک ایسا نہیں ہے. سند کے اندر اتصال بھی ضروری نہیں ہوتا, بلکہ ان کے نزدیک کوئی بھی جو روایت ہے وہ چلتی چلتی اگر اہل بیت تک ان کے کسی بھی فرد تک پہنچ گئی, جیسے امام جعفر صادق تک پہنچ گئی. اب امام جعفر صادق غالباً تبع تابعین میں سے ہے نا. اچھا, ان سے اوپر انہوں نے کس سے بات سنی چاہے ہمیں نہ پتا ہو, وہ سند کے اندر کوئی بھی بات موجود نہ ہو, یہ براہ راست بھی بولتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قطعی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے, اور صرف صحیح نہیں بلکہ قطعی درجے کی صحیح ہے. لہذا ان کے نزدیک چونکہ اصول حدیث بھی بہت الگ ہیں, اس وجہ سے ان کے پاس کچھ روایات ایسی آئی ہیں کہ حضرت علی نے خود فرمایا تھا یہ آیت قرآن کی آیت پڑھ کے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, وہ وسیلہ میں ہوں. لہذا ان کے نزدیک ایک محکم طریقے سے قرآن کی یہ شرح بن جاتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ایمان لاؤ اور علی کو پکڑ کے رکھو. یہ ہے وہ. اچھا, ابھی جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اہل تشیع کی یہ تفسیروں میں یہ بات ہے کہ شخصی مرادیں, یہاں پہ حضرت علی مراد ہیں, پھر بعد میں بات خراب ہو گئی, پھر اور دیگر شخصیات کو داخل کر دیا گیا. دو ہیں ہمارے سامنے, ایک اہل تشیع, ایک اہل سنت. اہل سنت کی کتابوں کے آپ نے ابھی بھی حوالے دیے, اور بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ کثیر مفسرین جو ہے نا وہ یہاں پر ایمان اور عمل صالح مراد لیتے ہیں, شخصیات کو مراد نہیں لیتے ہیں. اہل سنت کے ہی فرقوں میں اب کثرت زیادہ اس بات کی ہو گئی ہے, اور ایک بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جو یہاں پر جو ہے نا ایمان اور عمل صالح بیان کرتا ہو, شخصیات ہی مراد لے کر اور اپنے اپنے پیروں کو ایک تعین کر دیتے ہیں, جناب اللہ نے فرمایا ہے تبھی تو میں نے ان کو بنایا ہے, یہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں میرا. میں ذکر کر دیتا ہوں, اہل سنت نہیں بولا کریں. اہل سنت تو پوری دنیا کے اندر ایک بہت جمع ذاتی ہے. یہ بولا کریں پاکستان اور انڈیا بر صغیر کے ماحول میں جو لوگ خود کو اہل سنت سے منسوب کرتے ہیں ان کے اندر یہ اکثریت یہ نظر ہے. کیونکہ علامہ شنقیطی جو میں نے ذکر کیا عرب کے عالم اتنے بڑے موقع گزرے ہیں, آپ ان کے اضواء البیان پڑھ کے تو دیکھیں, رونگٹے کھڑے کر دیتا. قرآن کی کیا زبردست نکات اور تحقیقات انہوں نے پیش کی ہیں. یہاں پر پرابلم یہ ہے بر صغیر کے اندر کہ یہاں کی جو اہل سنت منسوب کرتے ہیں نا, یہ پیچھے سے صوفیزم سے بہت زیادہ متاثر ہے.
اچھا، اب جو بھی شخص صوفیزم سے متاثر ہوگا، ٹھیک ہے، اگر وہ صوفیزم کی مکمل طور پر تحقیق اس کے سامنے نہ ہو، یہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، بگاڑ کہاں سے آنا شروع ہوا، کہاں سے انہوں نے نظریات میں خرابی پیدا کی، کہاں سے ڈبہ پیری کا رجحان پیدا ہوا، کفریات داخل کر دیے گئے تصوف کی کتابوں میں، یہاں تک کہ خرافات بھر دی گئیں، بالکل صوفیزم ایک ایسے آ کر کے کھڑا ہو گیا کہ جس کو خود احمد رضا خان صاحب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، وہ ذکر کرتے تھے وہ زندیق صوفی گزرے، اچھا، زنادقہ ان کو تعبیر کیا جاتا۔ اگر یہ پوری تحقیق ان کے پاس نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا ہے کہ صوفیزم میں آئی ہوئی کسی بھی کتاب سے ریفرنس مل گیا، وہ بیان کر دیا، یار اتنے بڑے صوفی بزرگ نے بولا ہے۔ اس وجہ سے بر صغیر کے ماحول کے اندر یہ شروحات جو صوفیزم کے منسوب آتی ہے وہ زیادہ پھیل جاتی ہیں۔ تحقیق میں جائیں گے تو آپ جتنے بھی میں نے آپ کو کہا نا، روایتی مفسرین یا جتنے بھی محققین علماء ہیں، ان میں اس تفسیر میں تو اختلاف ہے ہی نہیں کسی کا۔ آپ جلالین پڑھ لیں، بغوی پڑھ لیں، قرطبی پڑھ لیں، ابن کثیر پڑھ لیجئے گا، روح المعانی پڑھ لیجئے گا، جو دل میں اٹھا کے تفسیر پڑھ دیں، ہر ایک نے ایمان عمل صالح کی بات کی ہے، کیونکہ قرآن یہ بڑی محکم طریقے سے بات کر رہا ہے، کچی بات نہیں کر رہا۔ جو پکی بات ہوتی ہے قرآن کی، پھر اس سے ہم ہٹیں گے تو قرآن میں تحریف ہی کریں گے، تفسیر ہم نہیں کر سکتے۔ سر ایک لطیفے کی طرف آتا ہوں میں، وسیلے کو ثابت کرنے کے لیے یوں کہا جاتا ہے بھئی دیکھو، جب ہم نے پہلی منزل سے دوسری منزل پر جانا ہے تو سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہیں نا، یا بغیر سیڑھی کی فوراً اوپر چھلانگ مار دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، پہلے ہم اپنے پیر تک پہنچیں گے، وہ اپنے پیر تک پہنچائیں گے، وہ اپنے پیر تک، وہ صحابہ تک، وہ تابعین تک، وہ نبی صحابہ وہ نبی تک پہنچائیں گے، پھر وہ نبی اللہ تک پہنچائیں گے، تو آپ کیسے وسیلے کا انکار؟ دیکھیں کوئی بھی بات ہے نا، قرآن واضح کہتا ہے ایتونی بھی کتاب لے کر آ جاؤ بھائی، آپ نے جو بات کی ہے وہ قرآن پاک سے دکھا دی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مکلف کیا، اللہ پر ایمان لائیں گے، اس چیز پر ایمان لائیں گے جو اللہ نے نازل کیا، اللہ کے نبیوں پر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بیان کر دیا، کون سی چیز اللہ کے قریب کرے گی، کون سی چیز اللہ سے دور کرے گی۔ اس کے بعد ہم کسی بھی نظریے کو، کسی بھی سوچ کو اضافہ کرتا چلے جائیں گے نا، وہ دین پر زیادتی ہوگی، عقائد کی بدعتیں ہوں گی، عمل کی بدعتیں ہوں گی۔ جس چیز کو قرآن نے ذکر کر دیا محکم طریقے سے، اس پر اب زیادتی بالکل نہیں ہو سکتی۔ خلاص اب یہ جتنے نظریات ہیں اپنے بنائے ضرور ہیں، لیکن قرآن سنت میں تو اس کے دلائل نہیں ملتے۔ ابھی جیسا آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بات آپ کی خود متضاد ہو گئی ہے۔ ابھی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے تھے، اور کئی سالوں تک وہ توبہ کرتے رہے، روتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی، لیکن جب انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو یہ شخصی وسیلہ ہو گیا اس کے اندر؟ ہاں ٹھیک ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ روایت کو اگر ٹھیک حل نہیں کریں گے، غلط نظریہ پھیلے گا، عقیدے کا ہو یا عمل کا ہو۔ روایات کو حل کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک طریقے سے۔ اور ہماری امت کے اندر بقول محقق ناصر الدین البانی صاحب کے، اگر آپ ان کو سلسلہ ضعیفہ میں پڑھیں گے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع سے لے کے آج تک سب سے بڑا فتنہ وہ روایتوں کو صحیح طریقے سے حل نہ کرنا ہے، کیونکہ نظریے غلط بن گئے۔ اب مسئلہ یہ ہوا، یہ روایت لے کر آئے ہیں محدث حاکم اپنی مستدرک کے اندر اس روایت کو لے کر آئے۔ اچھا، اس روایت کے بعد انہوں نے کامنٹ بھی کیا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ بالکل ٹھیک صحیح سند کی روایت ہے۔ صحیح۔ اب دھوکہ پڑ گیا، اب جو بھی پڑھتا ہے آگے فوراً کامنٹ پڑھ دیتا ہے کہ یار یہ تو صحیح روایت ہے، وہ صحیح سمجھے گا، صحیح سمجھ کے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دے گا، منسوب کر کے اس سے دین نکال لے گا۔ یہ نہیں دیکھ رہا وہ قرآن کے خلاف ہے یا صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ امام حاکم نے یہ ضرور لکھ دیا کہ یہ روایت صحیح الاسناد ہے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی علماء انہوں نے گرفت کر دی، انہوں نے کہا کہاں سے صحیح روایت ہے سند کے اندر؟ سند میں یعنی متن تو قرآن کے بالکل اپوزٹ کھڑا ہے اس کا، وہ سند بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اسی جو روایت بیان کی ہے، اس کا ایک راوی عبد الرحمن بن زید، اچھا خود حاکم مدخل کے اندر پتہ کیا ذکر کرتے ہیں اس راوی سے متعلق کہ یہ جھوٹی حدیثیں گڑھنے والا، اس کے اوپر تہمتیں لگتی ہیں۔ اچھا، یعنی متہم بوضع الحدیث، اسی شخص کو امام حاکم قرار دے کے جا چکے ہیں اپنی لائف کے اندر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسی راوی سے جو جھوٹ بناتا تھا ایک حدیث لکھ کر کے جائیں اور اس کو بولیں یہ بالکل صحیح درجے کی روایت ہے، یہ ہو نہیں سکتا نا۔ امام حاکم سے غلطی لگی، کسی نے شرارت تو نہیں کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ روایت لکھنے کے بعد امام ذہبی آئے، انہوں نے بھی ذکر کیا باطل روایت ہے۔ ابن حجر عسقلانی ہے، انہوں نے بھی کہا امام ذہبی نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، یعنی اس بات کو رد نہیں کیا۔ پھر محقق البانی صاحب کی بھی تحقیق آپ پڑھ لیں، موضوع روایت۔ اس کے علاوہ شیخ ابن تیمیہ صاحب کی بھی تحقیق پڑھ لیں، موضوع روایت۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ سند دور کی بات ہے، اس کا جو متن ہے قرآن کے بالکل خلاف۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ سکھائے
آدم علیہ السلام کو جن سے انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کیا. پھر وہ الفاظ قرآن میں نقل ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی قرآن ان الفاظ کا ذکر بھی کر رہا ہے، وہ دعا بھی منقول کر دی قرآن پاک نے. اس کے بعد میں بولوں نہیں وہ یہ دعا نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ وسیلہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میں بالکل قرآن کے خلاف جا رہا ہوں. اس لیے آپ دیکھیں گے محمد بن صالح عثیمین صاحب کو بھی اگر پڑھیں گے، اس روایت کی سند ونت پہ کوئی بحث نہیں کی، سیدھا انہوں نے کہا کہ قرآن اس دعا کو الگ ذکر کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں روایت قرآن کے مقابلے میں قبول نہیں کی جاتی. سمپل یہ ہے وہ وجہ. تو اب کیا کریں، جو ہمارے یہاں دعاؤں کے اندر بھی بہت زیادہ وسیلے آ گئے ہیں اور اسی روایت کو لے کر آ گئے ہیں کہ اب تو نبیوں کا وسیلہ پہلے پیش کرتے تھے، پھر وہ نیچے آئے ولیوں پر، پھر اب وہ اپنے ہی پیر تک آ گئے. یعنی ابھی جو حیات شخص ہے نا زندگی میں میرے سامنے، جس کو میں نے پیر بنا لیا ہے اور وسیلہ سمجھ لیا اس کو، اسی کے وسیلے اپنی دعاؤں میں پیش کر رہا ہوں. اللہ میرے پیر کے وسیلے سے میری مغفرت فرما، میری پریشانی دور کر، میرا یہ کر دے، میرا وہ کر دے. تو یہ کیا درست نہیں؟ دیکھیں دعا کے اندر وسیلہ دے دینا جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس کو آپ ذکر کرتے ہیں. ابھی ہمارا موضوع تھا کہ یہ قرآن کی اس آیت میں کیا پیر بنانا مراد ہو سکتا ہے، وہ الگ. اگر آپ کہیں کہ دعا کے اندر جو ہم وسیلہ دیتے ہیں یہ ایک موضوع الگ ہے، اس کو قرآن نے بالکل ثابت رکھا ہے کہ ہم کن چیزوں کا وسیلہ قرآن میں، اردو میں اس کو بھی وسیلہ بول دیتے ہیں نا، عربی میں اس کو وسیلہ نہیں بولتے. مسئلہ یہ کہ دھوکہ لگ جاتا ہے تھوڑا. میرا جہاں تک ایک عرض ہے آپ سے کہ اس پر الگ موضوع رکھ لیں تاکہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں کہ ہم دعا کرتے ہوئے کیا شخصی وسیلہ اللہ کو دے سکتے ہیں یا اعمال کا یا ایمان کا، یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ مکس نہ ہو جائے اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر، اچھے طریقے سے یہ سمجھ میں آ گئی بات، یہ بات پوری ہو گئی ہے. اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وسیلے سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک شخصیات مراد نہیں، شخصیات مراد ایمان اور عمل صالح مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ نیک عمل کرو، وہ میری بارگاہ تک تمہیں پہنچائیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. جی ناظرین، تو آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور قرآن پاک کو جب پڑھیں، قرآن پاک سے جب استدلال کریں تو اپنے مذہب مسلک کو چھوڑ کر سوچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ فرقہ واریت میں پڑھ کر قرآن کی تفسیر غلط کر بیٹھیں. اس سے کیا اللہ کی ناراضگی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دوری، یہ آپ کو جھیلنی پڑتی ہے. اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن صحیح سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.